سے سنو صدائے کربلا حسین کے زمان سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا وحبیب الہ العالمین، الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام، صلوات أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، صلوات محمد سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دست بدعا ہے کہ خدا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، الہی آمین، ہمیں اس عزاداری کا بہترین اجر عنایت فرمائے، الہی آمین، سید الشہداء کے ہزاداروں میں ہمیں محشور فرمائے، الہی آمین، سید الشہداء کے قیام کے مقصد کو سمجھنے کی اور اسی کو اپنا مقصد حیات بنانے کی توفیق عطا فرمائے، الہی آمین، بانی مجلس کا اہتمام کرنا، آپ سب کا تشریف لانا، ہمارا حاضر ہونا، خدا اس پرسے کو سید کائنات کی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو بروز حشر سید کائنات کے شفاعت نصیب فرمائے۔ قبولیت دعا و مجلس کے لیے درود پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، تقوی کے موضوع پر آپ سے بات جاری ہے۔ آج چوتھی مجلس ہے، انشاءاللہ اس سلسلے کی 2 مجالس ابھی رہتی ہیں، کل اور پرسوں بھی یہ انشاءاللہ سلسلہ رہے گا، پرسوں آخری مجلس ہوگی منگل کے دن۔ تو آج مراحل تقوی پر ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے جو بات ہو چکی ہے، ایک آدھ جملے میں خلاصتاً جو دوست نئے شامل ہوئے ہیں ان کے لیے تذکر ہوگا۔
تقوی کا جو مفہوم کیا جاتا ہے کہ تقوی عموماً پرہیزگاری کہا جاتا ہے، جبکہ پرہیزگاری اس کا صحیح ترجمہ نہیں بنتا۔ تقوی کا مطلب ہے بچنا، محفوظ رکھنا، دیکھ بھال کرنا۔ بس تقوی وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ عموماً تقوی کہا جائے تو لوگوں کے ذہن میں پرہیزگاری کی وجہ سے ایک خاص پہلو آ جاتا ہے، ایک ایسا انسان کہ جو خاص ایک حالت میں رہتا ہے، تسبیح کرتا ہے یا ذکر کرتا ہے، عبادت میں پابند ہوتا ہے۔ جبکہ تقوی کا مفہوم وسیع ہے، جو بھی خود کو نقصان سے محفوظ رکھے اور جو ہدف خدا نے رکھا ہوا ہے۔ الہی تقوی یہی ہے کہ خدا نے جو ہدف رکھا ہے اس ہدف کی طرف جاتے ہوئے جو چیزیں بھی اس ہدف تک پہنچنے میں رکاوٹ بنتی ہیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، ان حملوں سے اپنے نفس کو بچانا، اپنے آپ کو بچانا، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ لہٰذا تقوی کا میدان وسیع ہے۔ جس طرح مصلی میں انسان متقی ہوتا ہے، اسی طرح انسان اپنے کاموں میں بھی تقوی اختیار کر سکتا ہے۔ ایک طالب علم کا تقوی یہ ہے کہ طالب علم کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس نے جو تعلیم حاصل وہ کر رہا ہے، اس کے راستے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں، جو چیزیں اس کو اس ہدف تک پہنچنے سے دور کریں گی، روکیں گی، ان چیزوں سے خود کو محفوظ رکھے گا۔ اسی طرح میدان جنگ کا تقوی ہوتا ہے کہ جنگی مہارت کا حاصل کرنا اور وہ چیزیں کہ جس کی وجہ سے میدان جنگ کا نقصان ہوتا ہے اس سے خود کو محفوظ رکھنا، اس سے اپنے لشکر کو محفوظ رکھنا، یہ تقوی ہے۔ اسی طرح کاروبار کا تقوی کیا ہے کہ کاروبار کے بارے میں مہارت حاصل کرنا اور اللہ نے جو حدود اس کے لیے رکھے ہوئے ہیں ان حدود کے اندر کام کرتے ہوئے اپنے کاروبار کو نقصان سے محفوظ رکھنا۔ عرض پہلے بھی کیا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ متقی انسان، رہبر معظم کا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ رہبر معظم فرماتے ہیں متقی انسان کسی بھی میدان میں وارد ہوتا ہے تو وہ اس پلاننگ کے ساتھ، منصوبہ بندی کے ساتھ اس میدان میں جاتا ہے کہ وہ خود کو، لوگوں کو اور معاشرے کو نقصان سے محفوظ رکھتا ہے۔ وہ کبھی بھی معاشرے کو نقصان کی طرف نہیں لے کر جاتا ہے۔ اب تک یہ بات ہوئی ہے۔ آج مراحل تقوی آپ کی خدمت میں بیان کرنے ہیں، انشاءاللہ اس میں سے جو بیان کر سکے۔ رہبر معظم نے تقوی کے 4 مراحل بیان کیے ہیں، جن میں سے ایک رحمت ہے جس کے ضمن میں اطاعت بھی بیان ہوگی۔ اطاعت اور رحمت، سبقت اور مغفرت، یہ 4 مرحلے رہبر معظم نے تقوی کے بیان کیے ہیں کہ اگر ہم تقوی کی طرف جانا چاہیں تو یہ 4 سٹیپس ہیں، ان کو انجام دینا ہے۔ کسی بھی شعبے میں آپ ہوں، کسی بھی مرحلے کا، کسی بھی میدان کا تقوی، آپ کو یہ 4 مراحل ان سے گزرنا ہوتا ہے۔ متقی بن سکتے ہیں اگر ان 4 مرحلوں سے گزریں۔ پہلا مرحلہ جو بیان ہوتا ہے وہ اطاعت کا ہے، رحمت۔ اطاعت اور رحمت یہ دونوں چونکہ ایک ہی آیت کے ضمن میں بیان ہو رہے ہیں، اس لیے میں دونوں کو رحمت کے ضمن میں ہی بیان کروں گا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ ضمناً ایک نکتہ، کیونکہ آیات قرآن سے ہی مفہوم بیان ہونا ہے۔ ایک خود آیت جو جس کا انتخاب کیا تھا، یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 113 ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 113 113۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے یہ قرآن عربی میں نازل کیا ہے اور اس میں مختلف انداز میں تنبیہیں بیان کی ہیں۔ کیوں؟ شاید کہ وہ متقی بن جائیں۔ قرآن کے اندر جو تنبیہات بیان ہوئی ہیں وہ اس لیے بیان ہوئی ہے کہ یہ پڑھنے والے، یہ سمجھنے والے متقی بن جائیں۔ بس یہاں سے ایک نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنا دینی شعور کہاں سے لیتے ہیں؟ میرے اور آپ کے ذہن میں، ہمارے دل میں جو ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا توحید کا عقیدہ ہے، نبوت کا عقیدہ ہے، قیامت کا عقیدہ ہے، امامت کا عقیدہ ہے، عدالت کا عقیدہ ہے، جتنے بھی عقائد ہمارے ہیں، ہم نے عقیدہ توحید
کن چیزوں سے، کہاں سے ہم نے عقیدہ توحید لیا ہے، میرا عقیدہ توحید اس کا مرکز کیا ہے، میں نے کس چیز سے استفادہ کر کے عقیدہ توحید بنایا ہے۔ عموماً ہمارے عقائد، ہمارے نظریات ہم سن کے بناتے ہیں، ہم نے مجلس میں سنا ہوتا ہے، درس میں سنا ہوتا ہے، فلاں مجلس میں ہم نے فلاں خطیب سے سنا، سن کے پھر ہم اسی میں سے اپنے اندر عقائد اور خیالات اور نظریات کو ترتیب دیتے ہیں۔ یعنی ہمارے زیادہ تر نظریات سن کے ہم نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، جبکہ مطلوب کیا ہے اس کو ایک سمپل، ایک آسان سی مثال میں آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ آپ جہاں بھی کام کرتے ہیں، یا اسکول میں پڑھتے ہیں، یا کالج میں جاتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، جس محلے میں آپ رہتے ہیں، آپ کی ہمسائیگی میں یا آپ کے ساتھ کام کرنے والوں میں سے کوئی ایک غیر مسلم ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، کوئی بھی مسلمان نہیں ہے، وہ آپ سے سوال کرتا ہے، وہ آپ سے اپنی دل کی بات شیئر کرتا ہے، پوری توجہ کیجیے گا۔ وہ آپ سے سوال پوچھتا ہے، کہتا ہے کہ یار میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے اسلام کو اسٹڈی کر لوں، میں چاہتا ہوں کہ اسلام کیا ہے اس کو سمجھ لوں، پھر میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو وہ آپ سے سوال کرتا ہے، مجھے کوئی ایسی کتاب بتاؤ کہ جس کو پڑھ کر میں اسلام کو سمجھ سکوں، لیکن چونکہ مجھے پتہ ہے کہ تم لوگوں کیا فرقے ہوتے ہیں، الگ الگ فرقے ہیں تمہارے، تو مجھے کوئی ایسی کتاب بتاؤ کہ جس میں فرقوں کے مسئلے نہ ہوں، جو تمہارے لیے قابل قبول ہو، تو ایسی کتاب بتاؤ کہ جس کو پڑھ کر مجھے اسلام کی سمجھ آئے۔ توجہ ہے؟ آپ کون سی کتاب اس کو پریفر کریں گے؟ کون سی؟ سب۔ ہم اس سے کہیں گے اچھا تم اگر فرقوں سے بالا ہو کر اسلام کو سمجھنا چاہتے ہو تو یہ قرآن مجید ہے، اس سے تم اسلام کو سمجھ سکتے ہو۔ یہ پہلا مرحلہ۔ اب اگر وہ ہم سے سوال کرے، مجھ سے اور آپ سے، اب وہ سوال کرتا ہے اچھا اس سے اسلام کو سمجھنا ہے، وہ مجھ سے اور آپ سے سوال کرے اچھا آپ نے بھی اسلام کو اسی سے سمجھا ہے؟ سوال، اس کا سوال ہے آپ سے، اچھا آپ نے بھی اسلام کو اسی سے سمجھا ہے؟ کیا جواب ہے؟ آپ جواب دیں جو آپ کے ذہن میں، کیا آپ نے اسلام کو اسی سے سمجھا ہے؟ دیکھیں، پہلے جب میں نے سوال آپ کے سامنے رکھا تو آپ میں سے ہر ایک کے ذہن میں قرآن مجید آئے۔ اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو پھر قرآن کو پڑھو، تمہیں اسلام کی سمجھ آ جائے گی۔ اور جب اس نے کاؤنٹر کوسچن کیا، اچھا بہت اچھے، میں تو اس کو پڑھ کر اسلام کو سمجھوں گا، تو جو اسلام تمہیں سمجھ میں آیا ہے کیا تم نے قرآن سے ہی لیا ہے؟ ہمارا جواب ہوگا نہیں، ہم نے اسلام قرآن سے نہیں لیا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اچھا، ایک رہبر معظم کا ایک جملہ میں نے ایک جگہ پڑھا، اور رہبر کہتے ہیں کہ دشمن نے پوری کوشش کی کہ قرآن کو مسلمانوں کے بیچ میں سے نکال دیں، آدھے کام میں کامیاب ہو گیا، اس نے قرآن کو نکال دیا مسلمانوں کے معاشرے سے، لیکن اس نے قرآن کا تقدس مسلمانوں سے نہیں نکال سکا۔ مسلمان قرآن کا احترام کرتے ہیں، تقدس ہے ان کے دل میں، تقدس باقی ہے، اس تقدس کی وجہ سے ابھی تک قرآن سے جڑے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہوتا کہ جس کو قرآن پڑھنے کا شوق نہ ہو۔ حتیٰ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ والدین جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے پورا اہتمام کرتے ہیں، گھر میں قاری بلواتے ہیں، گھر میں استاد بلواتے ہیں، یا کسی قرآن سینٹر میں بھیجتے ہیں تاکہ بچے قرآن سیکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے باپ پر واجب قرار دیا۔ حدیث ہے رسول اللہ کہتے ہیں باپ پر اولاد کے 3 فرائض ہیں۔ پہلا فرض اچھا نام رکھے، دوسرا فرض اس کی اچھی تربیت کرے، تیسرا فرض اس کو قرآن کی تعلیم دلوائے، یعلمہم القرآن، قرآن کی تعلیم دلوائے۔ اور میرے اور آپ، ہمارے ہاں قرآن کی تعلیم سے ہم مراد لیتے ہیں ناظرہ پڑھانا، کہ بچوں کو عربی متن جو ہے وہ دیکھ کر پڑھنا آ جائے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ہمارے بچے کو قرآن پڑھنا آ گیا، ٹھیک ہے، ناظرہ آ گیا ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے۔ قرآن کا ناظرہ پڑھنا یہ پہلی سیڑھی ہے، تجوید پڑھنا دوسری سیڑھی ہے۔ تیسری سیڑھی پہ قدم نہیں رکھیں گے تو سمجھ نہیں آئے گی۔ تیسری سیڑھی کیا ہے؟ سمجھنا ہے پھر قرآن کو۔ اگر قرآن کو نہ سمجھیں تو عجیب ہے، سخت ہے۔ بس ایک نقطہ عرض کروں،
ورنہ ساری مجلس قرآن کے اوپر آ جائے گی۔ صرف ایک نقطہ بہت ضروری ہے، کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، ہمارے بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، نصیحت اثر نہیں کرتی، نصیحت اثر نہیں کرتی، کرے بھی تو کچھ دن کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد ختم۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نصیحتیں دل تک جاتی ہی نہیں ہیں، دل کے اندر پہنچی ہی نہیں ہے۔ وجہ دل پہ تالا لگا ہوا، قرآن میں اللہ نے کہا دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ کے ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ یعنی جو قرآن میں تدبر نہیں کرتا، اللہ کہتا ہے کہ اس کے دل پہ تالا لگا ہوا۔ اگر تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے تو پھر تمہارے دل پہ تالا لگا ہوا ہے، دل بند ہے، لاک۔ اب کوئی بھی چیز اندر تو نہیں جا سکتی، دل تو بند ہے، نصیحت بھی اندر نہیں جائے گی۔ بے شک بعض اوقات لے کے آتے ہیں لوگ علماء کے پاس بچوں کو لے کے آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرے بچے میں یہ مسئلہ ہے، کسی طرح آپ اس کو نصیحت کریں۔ مولانا صاحب بھی کوشش کرتے ہیں، احادیث وغیرہ کر کے نصیحت بچے کو کر دیتے ہیں، بچہ بھی بیچارہ مجبوراً سن کے کہتا ہے جی انشاءاللہ۔ وہ انشاءاللہ 2-3 دن تک چلتا ہے، 3 دن بعد دوبارہ اپنی حالت پر واپس آ جاتا ہے۔ وجہ اندر جا ہی نہیں رہی۔ اچھا نہیں جا رہی تو کہاں جا رہی؟ اگر دل پہ تالا ہے تو کیا کوئی اور جگہ ہماری الٹرنیٹ اندر موجود ہے جہاں معلومات جاتی ہیں؟ جی ہے، قرآن نے بتایا ہوا ہے۔ قرآن نے قلب کے علاوہ ایک جگہ بتائی جس کو فؤاد کہتے ہیں، افئدہ، فؤاد۔ فؤاد کیا ہے؟ معلومات جمع ہونے کی جگہ ہے۔ ہمارے وجود کے اندر ایک جگہ ہے جہاں معلومات جمع ہوتی ہیں، سماعت کے ذریعے، بصارت کے ذریعے۔ سماعت سننے کے ذریعے اور دیکھنے کے ذریعے جو معلومات اندر جاتی ہیں وہ فؤاد میں جاتی ہیں، قلب میں نہیں جاتی، فؤاد میں جاتی ہیں، وہاں جا کر جمع ہو جاتی ہیں۔ اور پھر وہ اس بچے والی بات ہوتی ہے، بیٹا اللہ نے کان 2 کیوں دیے ہیں؟ اس نے کہا سننا ہے اور دوسری طرف سے نکالنا ہے، یہ اللہ نے رستہ رکھا ہوا ہے، بیچ میں رکھنا نہیں ہے، ایک طرف سے سنو اور دوسری طرف سے نکال دو۔ اگر قلب پہ تالا ہو، فؤاد میں جا کے معلومات جمع ہوتی ہیں اور یہ پھر کچھ دن بعد بات ختم ہو جاتی ہے، بھول جاتے ہیں بچے۔ لہٰذا اگر چاہتے ہیں کہ دل پہ کوئی بات جائے تو پہلے اس دل کے تالے کو کھولیں، تدبر کریں۔ قرآن میں تو دل کے تالے کھل جاتے ہیں، جب تالا کھلے گا دل کھلے گا۔ خود والدین اگر تدبر نہیں کرتے قرآن میں تو ان کے دل پہ بھی تو تالا لگا ہوا ہے۔ اور بقول اقبال کے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ یعنی کیا؟ دل سے نکلے گی تو اثر کرے گی نا، اور اگر دل پر تالا ہو تو نکلے گی کہاں سے؟ نہ اندر جا سکتی ہے نہ باہر آ سکتی ہے۔ لہٰذا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن پہ تدبر نہیں کرتے، ان کے دل پہ تالے لگے ہوئے ہیں۔ اگر تالا نہیں لگا تو تدبر، غور و فکر کرنا قرآن میں۔ پس تعلیم قرآن کیا ہے؟ برائے کرم، برائے مہربانی اپنے اس طرف توجہ کریں۔ آپ اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دلوا رہے ہیں یا قرآن کی ریڈنگ کروا رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ کسی ایسے اسکول میں بچے کو داخل کر دیں، 2 سال بعد آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے بچے کو ریڈنگ آتی ہے، سمجھ نہیں آتی، ایسے اس اسکول نے ایسے آپ کے بچوں کو تعلیم دی ہے کہ وہ ریڈنگ تو کر سکتا ہے لیکن یہ نہیں بتا سکتا کہ اس کا مطلب کیا ہے، اسے سمجھ کوئی نہیں آ رہی۔ آپ کیا کریں گے؟ اس سکول کے خلاف تو احتجاج شروع ہو جائے گی، یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے بچوں کے ساتھ، یہ تو صرف رٹا لگوا رہے ہیں، میرے بچے کو صرف ریڈنگ آتی ہے، سمجھ اسے کچھ بھی نہیں آ رہی، اس پر احتجاج شروع ہو جائے گا۔ آپ تو جھگڑا کریں گے جا کر، ہو سکتا ہے کوئی زیادہ جذباتی ہو تو پتھراؤ بھی کر دے اسکول پر جا کر، لیکن یہی کام ہر قرآن سینٹر میں ہو رہا ہے، یہی کام گھر میں بلا کر جن سے قرآن پڑھایا جا رہا ہے، اس میں ریڈنگ سکھا رہے ہیں آپ کے بچے کو۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا تعلیم دلوانی ہے، یہاں سکول میں تعلیم کے نام پہ صرف ریڈنگ سکھایا جائے تو پریشانی۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا قرآن کی تعلیم دلوانا باپ پر فرض ہے، اور اگر آپ تعلیم نہیں دلوا رہے، صرف ریڈنگ سکھا رہے ہیں تو صرف ریڈنگ سے دل کے تالے نہیں کھلتے ہیں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ پس اذان یا پس
یہ شکر خدا کا کہ قرآن کی بات پر نعرہ لگا ہے، یہ بھی خوش قسمت ہے۔ درود پڑھیں حوصلہ افزائی کے لیے۔ یہ ہونا چاہیے کہ نا عموماً روش یہی ہے کہ جب فضائل کی بات ہو، وہ بھی فضیلتیں کہ جو ہم فضیلتیں جس کو سمجھتے ہیں وہ فضیلت بیان ہو، تب اس پہ نعرے بھی لگتے ہیں، اس پر داد بھی ہوتی ہے۔ لیکن اگر اہل بیت کے گھرانے سے کوئی علمی نقطہ آپ کو سمجھ آ جائے، اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات سمجھ آ جائے، مثلا کہ معصوم کی حدیث سن کر بات سمجھ میں آ جائے، قرآن کی آیت پڑھ کر سمجھ میں آ جائے، یہ بھی نعرے کی جگہ ہوتی ہے۔ لیکن اس کے لیے تھوڑا سا اگلے مرحلے پہ ہم آئیں گے تو انشاءاللہ ان چیزوں پر بھی نعرے لگنے شروع ہو جائیں گے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس جو رہبر معظم نے جس طرف متوجہ کروائے مراحل تقویٰ میں سے، کیونکہ قرآن سے نہیں لیا ہے نا، تو مفہوم ہمارے ذہن میں چونکہ سن کے آیا ہوا ہے، بے شک کسی بھی بڑے عالم سے سنا ہو، اچھے سے اچھا بولنے والے سے سنا ہو، اگر آپ صرف کسی شخصیت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں نا کہ بس اس عالم سے ہی سننا ہے، اسی کی بات سننی ہے، حتیٰ قرآن کے بارے میں بھی یہ رائے دے گا تو وہی رائے ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن تو گونگا ہے بیچارہ، قرآن تو گونگا ہے نا، وہ تو خود بول نہیں سکتا۔ قرآن کے بارے میں بھی فلاں بندہ کہے گا، اس کی رائے کے مطابق قرآن لیں گے، نہ ایسا کچھ نہیں سکھایا اللہ کے نبی نے۔ قرآن کے سامنے جائیں گے، اللہ کے نبی نے کیا کہا، توجہ رکھیں، یہ ایک مسئلہ ہے۔ بعض لوگ شخصیات کے گرد اتنے وہ اس کے اندر چمٹ جاتے ہیں شخصیتوں کے ساتھ کہ وہ قرآن کو شخصیت پر پرکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی اگر اس شخصیت نے کہا ہے کہ قرآن نے یہ کہا ہے تب جا کے قبول کرتے ہیں، وَإِلَّا خود قرآن کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ان جگہوں کے سامنے، ورنہ قرآن کی حیثیت اللہ کے نبی نے کیا دی ہے؟ رسول اللہ کا یہ ارشاد اور فرمان، ہماری حدیث کی کتاب اصول کافی، اس کے مقدمے میں آغا یعقوب کلینی نے یہ حدیث ذکر کی ہے۔ کیا ہے حدیث؟ رسول اللہ نے کہا اگر تمہارے پاس مجھ سے منسوب کوئی فرمان پہنچے، تمہارے پاس پہنچے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے، اللہ کے نبی کا یہ ارشاد ہے، اور تم یہ دیکھنا چاہو کہ وہ ارشاد میرا ہے یا نہیں، وہ حدیث میری ہے یا نہیں، تو تم ایک کام کرو، اس حدیث کو قرآن کے ساتھ برابر کر کے دیکھو۔ اگر حدیث وہی کہہ رہی ہے کہ جو قرآن کہہ رہا ہے تو وہ میری حدیث ہے، اگر قرآن کچھ اور کہہ رہا ہو اور حدیث کچھ اور کہہ رہی ہو تو سمجھ جانا کہ وہ میری حدیث نہیں ہے، یہ گڑھ کر منسوب کر دی گئی ہے۔ یعنی رسول اللہ اپنی حدیث کے لیے معیار قرآن کو قرار دیتے ہیں، لہٰذا وہ افراد کہ جنہوں نے شخصیات کو حق کا معیار قرار دیا ہوا ہے، ان کو چاہیے کہ ایک دفعہ نظر ثانی کریں، قرآن کو دیکھیں پہلے۔ ہو سکتا ہے کہ جس شخصیت کے آپ بہت زیادہ قائل ہو چکے ہیں، ہو سکتا ہے قرآنی اصولوں کو پڑھنے کے بعد آپ 2 سٹیپ نیچے آ جائیں، نیچے آ جائیں گے تو برابر ہو جائیں گے، ورنہ اگر ایسا نہیں رہا تو جس سٹیپ پہ آپ ہیں آپ اس سے بھی 4 سٹیپ اور اوپر چلے جائیں گے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بس اس تمہید کے ساتھ اب آپ کو اگلی دونوں باتیں آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی۔ مرحلہ ہے تقویٰ کا، مرحلہ ہے اطاعت، رحمت۔ یہ رحمت اور اطاعت جڑے ہوئے ہیں، عجیب ہے۔ رحمت کا جو مفہوم میرے اور آپ کے ذہن میں ہے کہ رحمت کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مراد کیا ہے، ہمارے ہاں کیا رائج ہے؟ ہم نے گناہ کیے، ہم گنہگار ہیں، ہم نے فرائض ادا نہیں کیے، ہم نے واجبات ادا نہیں کیے، ہم نے کوتاہیاں کی ہیں، ہم نے غلطیاں کی ہیں، اب ہماری امیدیں ہیں تو پھر اللہ کی رحمت سے ہے۔ خدایا ہم تو گنہگار ہیں، تو ہی رحم کر سکتا ہے اب ہم پہ، ہم نے عمل نہیں کیا ہے، ہمیں بس اگر امید ہے تو تیری رحمت سے ہے، ہم نے عمل نہیں کیا، رحمت سے امید رکھتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ گنہگار انسان کہ جس نے اپنی کوتاہیاں کی ہیں، جو عمل کے میدان میں کوتاہی کر چکا ہے، اس کے لیے سہارا کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت۔ اچھا اب قرآن کے پاس آئیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ اس کی ریپیٹ کو کم کر دیں ذرا، کل بھی یہ مسئلہ تھا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 132۔ اللہ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو
تاکہ تم شامل رحمت قرار پاؤ۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تمہارے اوپر بھی رحمت الہی کا وہ میبر سے، تمہارے اوپر بھی اللہ کی رحمت برسے، تم بھی اللہ کی رحمت کے چھاؤں کے اندر آ جاؤ۔ یعنی رحمت کے لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اطاعت کرنی ہے اللہ اور رسول کی۔ اگر اللہ اور رسول کی اطاعت کرو گے تو تم پر رحم ہوگا، تم شامل رحمت قرار پاؤ گے۔ جبکہ میں نے اور آپ نے جو سنا ہوا ہے اس میں ہم نے یہ سنا ہوا ہے کہ اگر ہم کوتاہی کریں، ہم اگر اطاعت اللہ کے نہیں کرتے، نافرمانیاں کرتے ہیں، پیچھے رہ گئے ہیں، غفلت میں پڑے رہ گئے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ رحمت کا بادل آئے گا غفلت کی وادی پر آ کر ہمارے اوپر برس کر ہمیں اس غفلت کی وادی کے اندر رحمت الہی سے ہم سرشار ہو جائیں گے۔ نہ، رحمت الہی کا بادل اطاعت الہی کی وادی میں ہی رہتا ہے۔ مجھے اور آپ کو اگر اپنے اوپر رحمت برسوانی ہے تو مجھے اور آپ کو رحمت الہی، اطاعت الہی کی وادی میں داخل ہونا ہوگا۔ اگر اطاعت میں نہیں آئیں گے تو پھر رحمت کا نزول نہیں ہوتا۔ 20 کروڑ عوام ہے پاکستان کی، اور ہم سب کا تقاضا ہے کہ خدا رحمت ہمارے اوپر کوئی رحمت نازل کرے۔ دن بدن ہم دیکھتے ہیں کہ رحمت تو ہی نہیں۔ اگر دنیا کے سارے مسلمان اکٹھے ہو جائیں اور اکٹھے ہو کر التجا کریں کہ ہمارے اوپر رحم ہونا چاہیے، ہم اللہ کی رحمت ہمارے اوپر برس جائے، ہمارے اوپر نازل ہو رحمت خدا، قرآن کے مطابق نہیں ہوگا۔ بے شک جو بھی کریں، اگر چاہتے ہو کہ رحمت ہو تم اطاعت میں آ جاؤ، تمہارے اوپر پھر رحمت خدا ہوگی۔ اطاعت میں آؤ گے تو رحمت الہی۔ اطاعت تقوی کے 2 مرحلے، رحمت، اطاعت۔ رحمت کب ہوگی؟ اطاعت میں آؤ گے۔ اطاعت کیسے کی جاتی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا معیار کیا ہے؟ ہمارے پاس بھی ایک معیار ہے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں ان چیزوں میں جس میں ہمارا نقصان نہ ہو، جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس میں ہمارا نقصان نہیں ہوتا اس میں اطاعت کی جا سکتی ہے۔ لیکن جہاں پر ہمیں لگا کہ ہمارے مفادات کا ٹکراؤ ہو رہا ہے، وہاں پر اطاعت کی گنجائش بہت کم ہو جاتی ہے۔ بس آیت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، خدا اطاعت رسول یا اطاعت خدا سے اللہ کیا مراد لیتا ہے کہ انسان کیسی اطاعت کرے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بس یہ آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 65، سورہ نساء آیت نمبر 65۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے اپنے نبی کی، یعنی یہاں ہمیں اللہ نے لفٹ بھی نہیں کرائی کہ ہم سے کہے کہ تم سب کے پروردگار کی قسم، نہ، سیدھا اپنے نبی سے کہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا وربک، پس اے نبی تیرے رب کی قسم، میرے حبیب تیرے رب کی قسم، یعنی باقی انسانوں کے رب یا اس طرح کی بات نہیں کی، سیدھا رسول اللہ سے کہا، فلا وربک، اے میرے نبی، اے میرے حبیب تیرے پروردگار کی قسم، لا یؤمنون، کوئی بھی بندہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، فلا وربک لا یؤمنون، کوئی بھی انسان صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، حتیٰ جب تک یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ وہ اپنے درمیان کے معاملات میں فیصلے کا اختیار تجھے نہ دے۔ کوئی بھی انسان ایمان کے درجے پر فائز ہی نہیں ہو سکتا، مومن کہلوانے کا حقدار ہی نہیں ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ اپنے معاملات میں فیصلے کا اختیار رسول اللہ کو نہ دے۔ معاملہ میرا ہے، کام میرا ہے، فیصلے کا اختیار اے نبی تجھے دے دیں، جو اپنے معاملات کے فیصلے کے اختیار تجھے دے دیں۔ اچھا، شروع کہاں سے کیا ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم کوئی بھی انسان مومن نہیں ہو سکتا، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ تجھے فیصلے کا اختیار نہ دے دے اپنے معاملات میں۔ اچھا، فیصلے کا اختیار نبی کو دے دیا، اب ہم مومن ہو گئے؟ نہیں، اگلا مرحلہ ہے۔ آگے کیا کہہ رہے خدا؟ جب تک، ثم، پھر کیا ہو؟ فیصلے کے اختیار تجھے دے دے، ثم، پھر لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیت،
وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ پھر کیا ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ، کیا اپنے معاملے کو تیرے سامنے رکھیں اور تو فیصلہ کر دے، تیرے فیصلہ کرنے کے بعد ان کے دل میں بھی تیرے فیصلے پر کوئی اعتراض نہ آئے۔ ثم لا یجدو، پھر وہ نہ پائیں، فی انفسہم، کہنا نہیں، زبان سے کہنا نہیں، اپنے اندر دل میں بھی خیال نہ لائیں کہ یہ فیصلہ غلط ہے، ہمارے ساتھ تو زیادتی ہو گئی، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو ہوتا ہے اظہار کرنا کا، اظہار نہیں، دل میں بھی ان کے خیال نہ آئے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور تیرے فیصلے کے سامنے اس طرح سے سر جھکا دیں کہ جیسے سر جھکانے کا حق ہے۔ یہ ہے اطاعت رسول، یہ ہے اطاعت الہی۔ پس اگر تقوی میں فائز ہونا چاہتے ہیں، تقوی اپنانا چاہتے ہیں، تو پہلا مرحلہ اطاعت ہے۔ اور اطاعت کیسے ہوتی ہے؟ یہ مثال کے طور پہ اللہ کے نبی نے تجارت کے اصول بیان کیے ہوئے ہیں، یعنی تجارت کے معاملات پہ رسول اللہ نے فیصلے کیے ہوئے ہیں، اور میں اور آپ مومن اور صاحب ایمان اس وقت ہوں گے کہ جب ہم ان فیصلوں پر یسلم و تسلیمہ ہو جائیں۔ گھر کے اندر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے؟ ایک گھر کے اندر کا ماحول کس طرح کا ہونا چاہیے؟ بیوی کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ شوہر کے فرائض کیا ہیں؟ یہ سارا اللہ کے نبی نے معین کیا ہوا ہے، فیصلہ کر دیا ہوا ہے۔ اب جو اس فیصلے کے مطابق چلے، یسلم و تسلیمہ ہو، تو قرآن کی نظر سے صاحب ایمان، اور اگر ایسا نہیں ہے تو قرآن تو ایمان کو ہی قبول نہیں کر رہا۔ اسی طرح بچوں کو تعلیم دلوانی ہے، ان کی تربیت کرنی ہے، اللہ کے نبی نے فیصلے کیے ہوئے ہیں، اگر ان فیصلوں کے مطابق ہم چل رہے ہیں تو صاحبان ایمان، اگر ان فیصلوں کے سامنے یسلم و تسلیم آئیں تو پھر اطاعت کے مرحلے میں ہم داخل ہو گئے، ہم نے اطاعت کی۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، یسلم و تسلیمہ نہیں ہے، تو پھر ہم مرحلہ اطاعت پر نہیں آئے ہیں۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ پس عزیزان محترم، یہ ہے مرحلہ اطاعت کا۔ تو تقویٰ کے پہلے دو مرحلے، رحمت اور اطاعت۔ رحمت کب ہوگی؟ جب اطاعت میں داخل ہوں گے۔ اور اطاعت کیسے ہوتی ہے؟ کہ اللہ کے نبی نے جو فیصلہ کر دیا ہے اس کے بارے میں دل میں بھی کوئی خیال پیدا نہ ہو۔ بس وہ پہلے جملے پہ دوبارہ جوڑنا ہے، اللہ کے نبی نے فیصلہ کر دیا ہے کہ قرآن کی تعلیم دلوانی ہے۔ اللہ کے نبی نے فیصلہ کر دیا ہے کہ قرآن کی تعلیم دینی ہے۔ اب اگر میں قرآن کا استاد ہوں تو مجھے بچے کو قرآن کی تعلیم دینی ہے، اسے فقط متن قرآن پڑھنا نہیں سکھانا، اسے قرآن کا علم سکھانا ہے، اس کے دل میں قرآن ڈالنا ہے، قرآن کے مطالب اسے سمجھانے ہیں۔ اگر میں باپ ہوں، میں اپنے بچوں کے لیے ایسا اہتمام کروں، اگر میں خود نہیں سکھا سکتا تو ان کے لیے وہ سکھانے کا اہتمام کروں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فیصلہ اللہ کے نبی نے کیا ہے کہ قرآن کی تعلیم دلوانی ہے، نہ کہ صرف قرآن پڑھنا سکھانا ہے۔ اور اس فیصلے کے سامنے چاہے میں ادارے کا سربراہ ہوں، چاہے میں استاد ہوں، چاہے میں ایک عام فرد ہوں، میں نے اس فیصلے کے سامنے یسلم و تسلیمہ ہونا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ میرے ایمان کا تقاضا ہے۔ اور اگر میں یسلم و تسلیمہ نہیں ہوں تو خدا نے اپنی قسم کھا کر کہا ہے کہ مومن ہی نہیں ہے اگر تیرے فیصلے کو قبول نہ کرے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تیسرا مرحلہ تقویٰ کا سبقت۔ سبقت کیا مطلب؟ ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنا، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا، آگے بڑھنا۔ دین نے حرکت کرنے سے منع نہیں کیا ہے، دین نے کوشش کرنے سے منع نہیں کیا ہے، دین میں آگے نکلنے سے بھی منع نہیں کیا ہے۔ صرف جس طرف اللہ نے دعوت دی ہے، وہ جو آیت ہے، درود پڑھے محمد و سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133، 133 آیت۔ تقویٰ کا تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ سبقت، تیزی دکھانا، جلدی جانا، دیر نہ لگانا۔ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ
عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ وسارعوا، چلو دوڑو، بھاگ کر جاؤ، تیزی سے جاؤ، دیر مت لگاؤ، سستی مت کرو، تیزی سے جاؤ، دوسروں سے آگے بڑھ کر دوسروں سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرو۔ کس طرف؟ الی مغفرۃ من ربکم، اس مغفرت کی طرف کہ جو تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ مغفرت کی طرف جاؤ، مغفرت کی طرف جاؤ۔ ہم مغفرت سے کہتے ہیں آؤ، طلب یہی ہوتا ہے نا، خدایا ہماری مغفرت فرما۔ اللہ کہہ رہا ساری الی مغفرۃ من ربکم، دوڑ کے آؤ، چلو دوڑ کے جاؤ اپنے رب کے مغفرت کی طرف۔ ہم کہتے ہیں نہیں، مغفرت ہمارے پاس آئے، ہم مغفرت کے پاس جانے والے نہیں ہیں، مغفرت نے ہمارے پاس آنا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے جس طرح تقویٰ کا مفہوم میں مسئلہ تھا نا، پرہیزگاری، اس طرح مغفرت کا معنی بھی بخشش کر کے ہم نے یہی اس وجہ سے یہ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ پہلا مغفرت کا مفہوم انشاءاللہ جو کہ تفصیلی ہے کل بیان کروں گا۔ آج بات ہو رہی ہے سارے او کے اوپر، وسارے او، تیزی سے جاؤ، ایک دوسرے کے اوپر سبقت کرو۔ کہاں جاؤ؟ مغفرت کی طرف جاؤ، اور وجنت، جنت کی طرف جاؤ۔ پھر اس کے بعد جنت کا رقبہ بتا دیا، ایریا بتا دیا، کیونکہ ہم لوگوں کو ہوتا ہے نا، یا فلاں جگہ مثال کے طور پر یہاں اعلان ہو جائے، مثال ایسا نہ بانی مجلس پریشان ہو جائے، بانی مجلس کی طرف سے اعلان ہو کہ کل فلاں جگہ پر 10 مرلے کے پلاٹ فری تقسیم ہو رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ آدھی تعداد تو آج رات جا کے وہیں پر بیٹھ جائے گی، کیونکہ صبح ہونے، کیا پتہ صبح پہنچ سکے نہ پہنچ سکے۔ 10 مرلے کا پلاٹ تقسیم ہونے والا۔ یا مثال کے طور پر مجھے اور آپ سے کہا جائے لاہور کا جو سب سے مہنگا ایریا ہے، ڈیفنس یا کینٹ یا جو بھی ایریا جو سب سے مہنگا ہے، پتہ چلے کہ وہاں 1 کنال کا پلاٹ دیا جا رہا ہے، اس کو جو سب سے پہلے پہنچے گا ہم میں سے، شاید میں خود ہی پہلے چلا جاؤں، ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ پتہ ہے اس کی اہمیت، بھی اہمیت ہے ایک۔ اللہ کہہ رہا ہے چلو دوڑو، سبقت کرو، تیزی دکھاؤ، سستی چھوڑ کے تیزی دکھاؤ، آگے بڑھو۔ کس طرف جاؤ؟ الی مغفرۃ من ربکم وجنت، جنت کی طرف جاؤ۔ پھر اس کا ایریا بتایا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں کسی بھی چیز کی لمبائی زیادہ ہوتی ہے، چوڑائی لمبائی سے کم ہوتی ہے۔ یہاں اللہ نے چوڑائی بتا دی ہے، یعنی لمبائی اس سے زیادہ ہے، چوڑائی بتا دی ہے۔ جنت کی طرف جاؤ، عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی اتنی ہے کہ جتنی زمین اور آسمان ملا کر بنتی ہے۔ زمین اور آسمان کو ملا لو تو صرف اس کی چوڑائی بنتی ہے، وہ لمبائی اس سے زیادہ ہے۔ کتنی ہوتی ہے مومن کی؟ جبریل نے کہا یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ جنت پہ پرواز کروں، تو نے اتنا جو وعدہ کیا ہے اپنے ایمان والے بندوں کے ساتھ جنت کا، اعدت للمتقین، ازلفت للمتقین، جنت جنت نہریں جاری ہیں سب کچھ، خدا میں ایک دفعہ جنت پہ پرواز کرنا چاہتا ہوں۔ اجازت مل گئی، پرواز شروع کر دی۔ 70,000 نوری سال کے بعد جبریل کے پر جڑ جاتے ہیں اور نئے پر آ جاتے ہیں۔ جبریل نے اس جنت کے ایک طرف سے پرواز کرنا شروع کر دیا، پر جڑ گئے دوبارہ آ گئے، جڑ گئے دوبارہ آ گئے، جڑ گئے دوبارہ آ گئے، جڑ گئے دوبارہ آ گئے۔ 70 دفعہ جبریل کے پر دوبارہ آئے اور ایک کونے تک پہنچ گیا، اور کہا خدا اتنی بڑی ہے تیری جنت۔ اللہ نے کہا یہ تو نے صرف ایک مومن کی جنت کو کراس کیا، صرف ایک مومن کی جنت پہ تو نے پرواز کی ہے، نہ کہ ساری جنت ہے۔ اچھا ایک اور روایت عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے غریب مومن جو ہے، ایمان میں غریب، یہاں دنیاوی غریب نہیں، جنت میں جو سب سے نیچے درجے کا، جو سب سے سستی جنت جو ہوتی ہے، جو سب سے چھوٹی جنت میں کہہ دوں، سب سے چھوٹی جنت، اس کا ایریا کتنا ہے، وہاں پر کیا ہونے والا ہے؟ کہتے ہیں کہ سب سے چھوٹے درجے کا مومن، اس کی جنت کی وسعت اتنی ہوگی، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک، اس وقت دنیا کی آبادی 7 سے 8 ارب ہے، اس موجودہ 8 ارب ہے۔ کتنے لوگ حضرت آدم تک، اس سے پہلے حضرت آدم تک کتنے لوگ گزر چکے ہیں، قیامت تک کتنے مزید آئیں گے؟ یہ ساری آبادی حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے تمام انسان، یہ سب اگر مہمان ہو کر اس بندے کی جنت میں چلے جائیں، کہتے ہیں وہاں رش نہیں ہوگا۔ اتنی ہے کہ ان سب کے جانے سے
وہاں ایسا نہیں لگے گا کہ کوئی ہجوم اکٹھا ہو گیا ہے۔ پھر انتظام و انصرام کیا ہے؟ ہمارے گھر میں خواتین بھی موجود، ہمارے گھر میں 25 مہمان اکٹھے آ جائیں، یا کیٹرنگ والے کو فون کیا جاتا ہے، یا ہمسائے سے برتن لے کے آتے ہیں جلدی سے، کیونکہ 25 کلو تو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد پھر گھر والوں کو کھانا پھر آخر میں ہی ملتا ہے، کیونکہ پہلے مہمان کھائیں گے تو پھر وہ مہمان بھی باری باری۔ آدم سے لے کر قیامت تک کے سب لوگ اس کی جنت میں چلے جائیں، کہتے ہیں کسی کو بھی کھانے پر باری کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، ہر ایک کے سامنے اس کا کھانا پہنچا دیا جائے گا۔ یہ سب سے کم درجے کی جنت کا ذکر اللہ کہہ رہا ہے۔ چوڑائی بتائی خدا نے، اگر تم نے تیزی دکھانی ہے، تم کہ جو اس وقت دنیا میں اپنا پلاٹ لینے کے لیے اتنا زور لگا رہے ہو، تم کہ جو گاڑی لینے کے لیے اتنا زور لگا رہے ہو، تم کہ جو دنیا میں بڑے سے بڑے مقام پر جانے کے لیے زور لگا رہے ہو، تم کہ جو اپنے ساتھ کے 10-12 دوستوں کا تمہارا گروپ ہے، کسی ایک نے اچھی گاڑی لے لی تو تم پھر اس کے پیچھے کوشش کرو، یار میں کم سے کم اپنے دوستوں کے برابر تو ہو جاؤں یا ان سے تو آگے بڑھوں۔ یہ جو تم آگے بڑھنے کی کوششیں کرتے ہو، تمہیں منع نہیں کر رہے کہ آگے بڑھنے کی کوششیں ترک کرو، نا منع نہیں کر رہے، کوششیں کرو آگے بڑھنے کی، دوسروں کو پیچھے چھوڑنے کی، لیکن کس چیز کے لیے کوشش کرو؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، جنت کی طرف سبقت کرو، عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی اتنی ہے کہ جتنی زمین و آسمان، اور اس زمین و آسمان کا فاصلہ کتنا ہے یہ ابھی تک آج کی سائنس نہیں بتا سکی، نہیں بتا سکی، کیونکہ کلومیٹرز میں بتایا نہیں جا سکتا، اس لیے کہتے ہیں ایک نوری سال، ایک لائٹ ایئر کتنے شاید بلین کلومیٹرز اس کے اندر ہوتے ہیں، اور جس کہکشاں میں ہم لوگ ہیں، جس کہکشاں میں، جس گلیکسی کے اندر ہمارا یہ سورج اور ستارے جتنے ہیں، بس یہ توجہ کریں، زیادہ آپ کو تحیر میں نہیں ڈالنا، صرف ایک جملہ عرض کرو، وہ گلیکسی جس کے اندر ہمارا یہ سولر سسٹم ہے، اس گلیکسی کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک کا جو ایریا ہے وہ 1,00,000 نوری سال کا ہے، 1,00,000 نوری سال اس گلیکسی کے ایک ایریا سے دوسرے ایریا تک، اور اس کائنات میں 1,00,000 گلیکسیز ہیں، اور جو فلکیات کے ماہرین وہ یہ کہتے ہیں یہ جو 1,00,000 گلیکسیز ہم کہہ رہے ہیں، ہمارے حساب سے جتنی بڑی یہ کائنات ہے، ہمارے حساب سے ہم نے جو ایریا آپ کو بتایا ہے یہ کائنات کا 100 میں سے 5% ہے، 95 اس کے علاوہ ہے جو ہم نے نہیں دیکھا ہے، نہ ہمیں پتہ ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جو جنت، اس کی چوڑائی کیا ہے، اس آسمان اور زمین کہ جس کو ابھی تک درک نہیں کر سکے ہیں، اس کی جتنی صرف چوڑائی ہے۔ پس متقی انسان تیزی دکھاتا ہے، دوسروں کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے، کس چیز میں؟ دنیا کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں نہیں، پس چیزوں کے بارے میں نہیں، کوشش کرتا ہے کہ آگے بڑھے، کوشش کرتا ہے کہ سبقت کرے۔ بس حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر کے آج کی بات کو تمام کرتے ہیں۔ غالباً امام علی نقی علیہ السلام یا امام محمد تقی علیہ السلام، ان دو میں سے کسی ایک امام کے امام فرماتے ہیں تمہارے بدن کی سب سے کم قیمت جنت ہے، روح کی نہیں کہا ہے، یہ جو بدن اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کی سب سے کم قیمت جنت ہے، کہا اس سے کم پر مت بیچو، نقصان ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یہ جو تمہارا بدن گھل رہا ہے، تمہارا یہ بدن جو استعمال ہو رہا ہے، تمہارا جو پسینہ بہہ رہا ہے، تم جو محنت کر رہے ہو، تم جو کوشش کر رہے ہو، اس کے صلے کے طور پہ تمہیں جنت ملنی چاہیے، اس پسینہ بہانے کے صلے کے طور پر تمہیں جنت ملنی چاہیے، اس بدن کو گھلانے کے صلے کے طور پر، انعام کے طور پر تمہیں اینڈ پہ جنت ملے، تب تو تم ٹھیک کام کر رہے ہو، تب تو تم درست جا رہے ہو۔ لیکن اگر تمہیں لگتا ہے کہ جو کام تم کر رہے ہو اس کے بعد میں انعام کے طور پہ جنت نہیں ملنی، بس وہی ملنا ہے جو تم کما رہے ہو، تو پھر نقصان کا سودا ہے، یہ نقصان ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو کاروبار، جس انداز سے تم کاروبار اس وقت کر رہے ہو، جس جگہ تم جاب کر رہے ہو، اس جاب کو جس انداز میں کر رہے ہو،
جو تعلیم تم حاصل کر رہے ہو اس تعلیم کو جس طرح سے حاصل کر رہے ہو، یعنی جو کر رہے ہو وہ خود اور جس انداز سے کر رہے ہو، اگر یہ دونوں ایسے ہیں کہ ان کے عوض میں تمہیں جنت دے دی جائے گی، پھر تو درست ہے، پھر تو صحیح جا رہے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے کہ نہیں جو کام میں کر رہا ہوں اس میں تو جنت نہیں ملنے والی، تو پھر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس جنت کی طرف جانے میں تو ایک دوسرے کے آگے بڑھنے کی کوشش کرو کہ جس کی وسعت آسمان اور زمین جتنی ہے، اس کی طرف جانے میں جلدی کرو۔ کربلا میں یہی ہو رہا تھا، ایک دوسرے پر سبقت کی کوشش کر رہے تھے، پہلے میں جاؤں گا، اور نے آ کر کہا مولا سب سے پہلے میں جاؤں گا، پہلے مجھے اجازت دیں، مجھے دوسروں سے آگے جانا ہے، تیزی سے جانا ہے۔ کربلا کی جنگ کا تھوڑا سا انداز رسول اللہ کی جنگوں سے تھوڑا سا چینج ہے۔ رسول اللہ کی جنگوں میں اللہ کے نبی سب سے پہلے یا خود جاتے تھے یا اپنے قریبی کو مولا علی کو پہلے بھیجتے تھے۔ کربلا میں ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا چینج ہے کہ پہلے دوست، احباب، اصحاب وہ قربان ہوئے ہیں، پھر اپنوں کی باری آئی اور امام کی باری سب سے آخر میں آئی ہے۔ تو یہ سوال کبھی کیا گیا کہ یہ کیا ہوا؟ کا مسئلہ کچھ اور ہے۔ رسول اللہ کی جنگوں میں جو کیفیت ہوتی تھی کربلا میں وہ کیفیت الٹ تھی۔ کربلا میں ایسا تھا کہ جو جتنی دیر سے جا رہا تھا اس کی قربانی اتنی زیادہ شدید تھی، لیکن جو سب سے پہلے قربان ہوا اس کی پیاس دوسروں سے کم۔ جو جتنی دیر سے شہید ہوتا ہے اس کی پیاس بھی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے، اور اس کے دل پر جو زخم لگے ہیں ان کی تعداد بھی بڑھ چکی ہے۔ مسلم ابن اوسجہ گرے ہیں، حالت جاکنی ہے، روح پرواز کرنے والی۔ امام حسین علیہ السلام اور حبیب ابن مظاہر یہ مسلم کے سرحانے پہنچے، تینوں دوست ہیں آپس میں۔ امام حسین امام وقت ہیں لیکن دوستی بھی ہے، بچپن کی دوستی ہے۔ مسلم کا سر امام نے اپنی گود میں رکھا، مسلم نے آنکھیں کھولی، امام کے چہرے کی زیارت کی۔ جلدی جو کر رہے ہیں نا جنت میں جانے کی، آنکھیں کھول کے حسین کے چہرے کی زیارت کی۔ حبیب نے کہا مسلم میں جانتا ہوں کہ میں بھی تمہارے پیچھے ہی آنے والا ہوں، لیکن پھر بھی تقاضا ہے ایک دوست ہونے کے ناطے، اگر کوئی وصیت ہے تو کر۔ اب مسلم اوسجہ کی جان نکلنے والی ہے۔ کوئی انسان اس ٹائم پہ جو وصیت کرے گا نا، اپنی زندگی کی اس چیز کے بارے میں وصیت کرے گا کہ جس کی اہمیت اس کی زندگی میں سب سے زیادہ ہے، کیونکہ جان نکلنے والی ہے نا۔ اس وقت انسان کس چیز کے بارے میں وصیت کرے؟ اس چیز کے بارے میں جس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ جانتے ہیں مسلم نے کیا وصیت کی؟ مسلم نے کہا حبیب میں اور تم کوفہ کے رہنے والے ہیں، کوفہ یہاں سے نزدیک ہے، اس لحاظ سے ہم یہاں کے باشندے ہیں۔ حبیب حسین یہاں پہ غریب ہے، حسین مہمان ہیں ہمارے، حسین مسافر ہیں یہاں پہ۔ کہ حبیب میری وصیت یہ ہے کہ بس امام کو تنہا مت چھوڑنا، حسین کے ساتھ وفا کرنا۔ حبیب رو پڑے، کہا مسلم یقیناً میں وہی کروں گا، میں خود بھی وہی کرنے والا ہوں، لیکن اب تمہاری وصیت بھی ہے، تمہاری وصیت کے ساتھ میں وہی کرنے والا ہوں۔ میں بھی اپنی اس سفید داڑھی کو حسین ابن علی کے عشق میں اپنے ہی خون سے رنگین کرنے والا ہوں۔ ایک دوسرے پر سبقت لے کر جا رہے ہیں، کہتے پہلے میں جاؤں، ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ میں جا کر قربان ہو جاؤں۔ کتنی سبقت، تیزی دکھا رہے ہیں، تیزی، جلدی جا رہے ہیں جنت کی طرف۔ ایک اور شہید کا ذکر کر کے پھر میں مصائب کی طرف آؤں۔ انس ابن حارث الکاہلی، عمر ان کی 96 سال ہے، رسول اللہ کے اصحاب میں سے ہیں اور بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، لیکن کربلا میں موجود۔ کتنا بڑھاپا ہے، کمر خم ہو چکی ہے، ابرو آنکھوں کے اوپر ڈھل کے آ چکے ہیں، اور ہاتھوں پہ، بدن پہ راشت آ رہی، کپ کپی۔
امام حسین علیہ السلام نے دیکھا تو اسی حالت میں یہ بزرگ امام کے پاس آ گئے ہیں، کہتے مولا اجازت ہے میں میدان میں جاؤں؟ اس کا یہ کہنا تھا، امام حسین رو پڑے اس کو دیکھ کے۔ امام نے ایک جملہ کہا، شیخ خدا تمہیں اجر دے، اس عالم غربت میں ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہو، لیکن جو تمہاری حالت ہے، جو تمہارا بدن ہے، تم پر جہاد ساقط ہے، تمہارے اوپر واجب نہیں ہے کہ تم میدان میں جاؤ۔ واپس گیا، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، واپس جا کے باقی اصحاب سے کہتا ہے میری اس بدن کی حالت نے مجھے جہاد کی اجازت نہیں دلوائی، آؤ ذرا مجھے تیار کرو کہ سید الشہداء مجھے اجازت دیں۔ کیسے تیار کیا؟ ابرو جو ہے ان کو کھینچا، اوپر کھینچ کے ماتھے پہ کس کے پٹی باندھی، اس کے بعد ایک پتھر کو کمر پر رکھا ہے، اس کے اوپر بھی پٹی کس کے باندھی ہے تاکہ تھوڑی سی کمر سیدھی ہو جائے۔ اس کے بعد عصا پکڑی ایک ہاتھ میں بہت مضبوطی کے ساتھ، اور ایک ہاتھ میں تلوار لے کر دوبارہ امام کی خدمت میں آ گیا۔ آ کر کہتے مولا اب میری حالت بہتر ہے، اجازت دیں گے کہ میدان میں چلا جاؤں؟ کیا جنگ کی ہوگی، کتنے سپاہیوں کو مارا ہو۔ ہاں اصل میں بات کیا تھی؟ سرعت سے جانا چاہتا ہے، اپنے اسی بوڑھے بدن کو ان کی تلواروں سے کٹوا کر رسول اللہ کے سامنے جا کر یہ کہنا چاہتا ہے یا رسول اللہ آپ کے نواسے کے ساتھ وفا کر کے آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ پس عزیزان محترم، یہ ایام کہ جو آج محرم، کل 30 محرم آخری دن ہے اس مہینے کا، یہ ایام تقریباً وہی ایام ہیں کہ جب اہل بیت کی نصیروں کا قافلہ شام میں یا داخل ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے یا داخل ہو چکا ہے۔ ایک جملہ عرض کروں، شام کون سی جگہ ہے؟ جنگ صفین میں مولا علی اپنا لشکر لے کر شام کی طرف نکلے تھے، شام پر حملہ کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن صفین میں جنگ ہوئی، مولا شام تک نہیں پہنچے۔ امام حسن علیہ السلام جب لشکر لے کر نکلے تھے تو شام کی طرف نکلے تھے، لیکن وہیں نہیں پہنچ سکے اور بیچ میں جنگ اور صلح کرنی پڑی۔ امام حسین علیہ السلام بھی اپنے اصحاب و ساتھ لے کر کوفہ آ رہے تھے، اور اگر کوفہ پہ حکومت قائم ہو جاتی تو شام جانا تھا۔ علی اور اولاد علی نے شام کی طرف جانے کی کوشش کی ہے، شام کو فتح کرنے کے لیے جانے کی کوشش کی ہے، نہ علی شام تک پہنچ سکے ہیں، نہ حسن نہ حسین۔ شام پر علی کا لشکر جو آیا ہے تو وہ زین العابدین کی قیادت میں آیا ہے، اور لشکر میں جو سپاہی شامل ہیں وہ علی کی بیٹیاں ہیں کہ جو شام آئے۔ اجرکم اللہ۔ ایک جملہ اور کہوں، کسی علاقے میں اگر باپ کے دشمن رہتے ہوں نا، کسی گاؤں میں، علاقے میں، محلے میں پتہ چلے کہ میرے باپ کے دشمن یہاں رہتے ہیں، جوان بیٹا بھی اس علاقے سے گزرتے ہوئے ذرا گھبراتا ہے۔ شام علی کے دشمنوں کا مرکز ہے، اور علی کی بیٹیاں شام آ گئی ہیں۔ یقین کریں، امام سجاد علیہ السلام سے مدینہ میں پوچھتے تھے لوگ کبھی کبھی آ کے مولا سب سے سخت مرحلہ کہاں تھا؟ اب اندازہ کر لیں، شام میں ایسا کچھ ہو گیا تھا کہ سجاد کو مولا عباس اور اکبر کی شہادت بھی بھول گئی تھی، اکبر کا داغ بھول گئے تھے، حسین کی شہادت بھی بھول گئے تھے۔ کوئی پوچھتا تھا نا مولا سخت مرحلہ کہاں تھا، کہتے تھے الشام الشام الشام، کا شام نہیں بھولتا۔ ایک جملہ امام سجاد علیہ السلام کا، مولا کہتے ہیں جسم کے زخم تو بھر جاتے ہیں لیکن جو دل پہ داغ لگے ہوئے ہوتے وہ نہیں بھرتے ہیں۔ باب الساعت پہ قافلہ پہنچا اسیروں کا، کھڑا کر دیا یہاں پر، کہا اب یہ اندر تیاری ہو رہی ہے، ان قیدیوں کے استقبال کی تیاری ہو رہی ہے۔ اب کھڑا کر کے یہاں پر روکا گیا، کئی پہر تک یہ قافلہ کھڑا رہا ہے۔ اب کہا باب الساعت سے داخل ہونے والے ہیں۔ لحوف میں بھی جناب ام کلثوم کا نام ہے، مقتل مکرم میں بھی جناب ام کلثوم کا نام ہے۔ بی بی ام کلثوم نے کسی سے کہا کہ اس شمر سے جا کر کہو کہ یہ جو سر جو ہمارے شہداء کے سروں کو یہ ہمارے ساتھ رکھتا ہے تو لوگ سروں کو دیکھتے ہیں اور ساتھ میں ہمیں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں،
اس سے کہو کہ ان سروں کو آگے لے جائے تاکہ لوگوں کی توجہ سروں کی طرف ہو اور ہمارے اوپر لوگوں کی نظریں کم پڑیں۔ کسی نے جا کر بی بی ام کلثوم کا پیغام دیا۔ عزادارو جانتے ہیں اس نے کیا کیا؟ اس نے حکم دیا اپنے سپاہیوں کو کہ تمام سروں کو لے کر ان بیویوں کے درمیان میں کھڑے ہو جاؤ اور ان کے درمیان میں کھڑے رہ کر اس بازار سے گزارو۔ داخل ہو گئے بازار میں۔ کیسے داخل کیا شاید میں کہہ نہ سکوں، لیکن جملہ یہ کہہ دوں، حالت یہ ہوئی، کہا کہ ایک ہی رسی میں اب باندھنا ہے ان قیدیوں کو۔ عزادارو شانے باندھے گئے 12 قیدیوں کے ایک ہی رسی سے، لیکن یہ انداز کچھ ایسا تھا، قیدیوں کے شانے باندھے ہیں رسیوں سے، لیکن 2 قیدی اس لائن میں ایسے تھے کہ جن کے شانے نہیں آ رہے تھے تو رسی ان کے گلے کے گرد پھیر دی تھی۔ ایک 4 سال کے 5 سال کے امام باقر علیہ السلام ہے اور دوسری حسین کی 4 سال کی بچی ہے۔ عزادارو منظر کیا ہوتا تھا؟ اگر بیویاں شانوں کو اٹھانا چاہیں تو جن کے گلے میں رسی ہے ان کے گلے میں رسی کھینچتی تھی، اور اگر شانے جھکانا چاہیں تو جن کے بازوؤں میں رسی تھی ان کے بازو کھینچتے تھے۔ داخل ہو گئے شام کے بازار میں۔ اب اس بازار سے گزرتے ہوئے ایک دفعہ دیکھا تو لوگ اپنے گھروں کے چھتوں پر اٹھ نکلے ہوئے ہیں، عورتیں بھی گھروں کے چھتوں پر آئی ہوئی ہیں۔ اب علی کی بیٹیوں کا استقبال علی کے دشمنوں نے اس انداز سے کیا کہ کوئی پتھر اٹھا کر پھینکنے لگا، پتھروں کی بارش ہونے لگی۔ عزادارو ایک جملہ مقتل میں آتا ہے، کچھ لعین ایسے تھے کہ گھر سے پانی گرم کر کے لے آئے اور کھولتا ہوا پانی بیویوں کے اوپر گرانا شروع کر دیا۔ عزادارو بازار شام میں ایک منظر ایسا آ گیا کہ جناب مولا سجاد نے کہا، اے کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا۔ دربار یزید میں داخل ہوئے، یزید کے دربار میں داخلہ ہوا۔ یزید تخت پر بیٹھا ہوا ہے، مشیروں وزیروں کو کرسیوں پر بٹھایا ہے، غیر ملکی جو سفیر تھے، غیر مسلم سفیر، ان کو بھی کرسیوں پر بٹھایا ہوا ہے۔ اب قیدیوں کو لا کر دربار میں ایک طرف کھڑا کر دیا گیا۔ جناب زینب جہاں کھڑی تھی، بیویوں نے حلقہ بنایا ہوا ہے، فضہ سامنے کھڑی ہے۔ بی بی کہتی ہے، خود بی بی نے اپنے خطبے میں بھی یہ جملہ کہا ہے کہ میں کبھی بھی نہیں چاہتی کہ تجھ جیسے سے کلام کروں، کہ زینب کے اوپر وہ وقت آئے کہ یزید تجھ جیسے سے کلام کرنا پڑے، کہ زینب کو، علی کی بیٹی کو کسی شرابی سے بات کرنا پڑے۔ علی وہ، مولا علی کہتے ہیں اگر کسی زمین پر شراب کا ایک قطرہ گر جائے، 7 دفعہ دریا بھی اس جگہ سے بہہ جائے، اگر آپ برداشت کر سکے نا، علی مولا کا معیار کیا ہے؟ ایک قطرہ شراب کا کسی جگہ پر گرے، 7 دفعہ دریا وہاں سے بہے، مولا کہتے ہیں علی کی غیرت اس جگہ پر کھڑے ہونے کو گوارا نہیں کرتی۔ قربان جو مولا، ایک قطرہ شراب کا گرے، وہاں پر علی کھڑا نہیں ہونا چاہتا۔ آئے مولا دیکھیں آپ کی بیٹیاں وہاں کھڑی ہیں کہ جہاں شراب پینے والے بیٹھے ہوئے ہیں، شرابیوں کا مجمع ہے۔ عزادارو بی بی کلام نہیں کرنا چاہتی تھی، بس آخری 2 جملے عرض کرنے لگا، پرسہ دینا ہے تو انہیں 2 جملوں میں دے دیں۔ کلام نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن مجبور ہو گئی ایک جگہ بات کرنا۔ ایک منظر ایسا آ گیا کہ اب علی کی بیٹی نے بولنا شروع کر دیا۔ کیا تھا منظر؟ ایک تشت میں مولا حسین کا سر لا کر یزید کے سامنے رکھ دیا گیا۔ یزید کے ہاتھ میں ایک بیت کی چھڑی تھی، اس نے چھڑی اٹھا کر جب حسین ابن علی کے ہونٹوں کے اوپر چھڑی مارنا شروع کر دی، سکینہ نے یہ منظر دیکھ کر پھوپھی کا دامن پکڑ کر کھینچا، کہا پھوپھی اماں دیکھیں میرے بابا کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ ایک دفعہ زینب کی صدا بلند ہوئی، یزید کو مخاطب کر کے خطبہ دیا، اس انداز سے بات کی کہ یزید نے خود کو رسوا ہوتا محسوس کیا۔ جب اس نے دیکھا کہ رسوا ہو رہا ہے تو اس نے کہا کوئی ہے جو آگے بڑھ کر اس عورت کو خاموش کرے۔ 2 افراد تازیانے لے کر آگے بڑھے،
فضہ نے سامنے آ کر کہا جب تک فضہ ہے کسی کو زینب تک پہنچنے نہیں دوں گی۔ عزادارو قیامت کا جملہ عرض کرنے لگا ہوں۔ ایک دفعہ یزید نے کہا اس حبشی عورت کو ہٹاؤ، دو غلام آگے بڑھے، فضہ نے دائیں بائیں دیکھا تو دربار میں حبشی غلام کھڑے تھے۔ فضہ نے صدا دی او حبشہ کے جوانوں آؤ، کیا اپنی بہن کا دفاع نہیں کرو گے؟ کہتے ہیں کہ کئی حبشی غلام سامنے آ گئے اور آ کر کہا یزید اگر ہماری بہن کو کسی نے ہاتھ لگایا تو ہم تلواریں کھینچ لیں گے۔ بس یہ منظر دیکھنا تھا۔ علی کی بیٹی نے مدینے کی طرف منہ کر کے کہا السلام علیکم یا جدہ، نانا رسول خدا سلام۔ آپ کی نواسی کی غربت کی حالت دیکھیے، حبشی کنیز کی دفاع تو ہو رہی ہے لیکن آپ کی نواسی کا دفاع کوئی نہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔